مقدس جان بیپٹسٹ لسال کی عید کے موقع پر ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھوس کے نام۔ بلکہ انجیل کے دکھ سہنے میں شریک ہو اس خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں بچایا اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے اعمال کے موافق نہیں بلکہ اپنے ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں زمانوں کے وقتوں سے بیشتر ہمیں دیا گیا، اور اب ہمارے بچانے والے مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہو گیا ہے، جس نے موت کو نیست اور حیات و بقا کو اس انجیل کے وسیلے سے روشن کر دیا ہے، جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور معلم مقرر ہوا۔ جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی ان کا نقشہ اس ایمان اور محبت کے ساتھ حفظ کر رکھ جو مسیح یسوع میں ہے۔ تو روح القدس کے وسیلے سے جو ہم میں سکونت پذیر ہے اس اچھی امانت کی نگہبانی کر۔ پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے مضبوط ہو جو مسیح یسوع میں ہے۔ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی انہیں ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں، لیکن تو ان باتوں پر قائم رہ جو تو نے سیکھیں اور جن کا تجھے پورا یقین ہے، یہ جان کر کہ تو نے کن سے سیکھیں اور کہ تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے نجات پانے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک نوشتہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور نصیحت اور تربیت صداقت کے واسطے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ مقدس جان بیپٹسٹ لسال کی عید کے موقع پر ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا۔ اور وہ چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ انہیں چھوئے۔ شاگردوں نے دیکھ کر انہیں جھڑکا، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی مانند قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ پھر ان میں یہ بحث ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ یسوع نے ان کے دلوں کے خیال جانتے ہوئے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ جو اس بچے کو میرے نام پر قبول کرے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرے وہ اسے جس نے مجھے بھیجا قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم سب میں چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے مسرور ہوا اور کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ یوں ہی تجھے پسند آیا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، آج پوری دنیا میں مقدس جان بیپٹسٹ لسال کی عید نہایت ہی جوش و جذبہ کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کسی بھی مقدس ہستی کا چنا جانا اور اس کا مشن کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا خدا کے بھاری فضل کی علامت ہے۔ مقدس جان بیپٹسٹ لسال 30 اپریل 1651 کو فرانس کے شہر ریمس میں پیدا ہوئے۔ مقدس جان بیپٹسٹ لسال سیمینری میں مطالعہ کرنے کے بعد 9 اپریل 1675 کو کہانت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کاہنانہ خدمت کے دوران انہوں نے دیکھا
کہ فرانس میں امیروں کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال ہوتی ہے اور انہیں تعلیم دی جاتی تھی، لیکن غریبوں کو بری طرح سے نظر انداز کیا جاتا تھا۔ بہت سے غریب بچے گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے اور ان کے پاس نہ تو اسکول تھے اور نہ ہی استاد تھے جو انہیں پڑھاتے۔ پوری دنیا میں جب مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال کا نام لیا جاتا ہے تو لاسال برادری کا نام سنا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ فوراً ہی تعلیم و تدریس کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، کیونکہ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال تعلیم و تربیت اور خاص طور پر مسیحی تعلیم کے استاد اور مربی گنے جاتے ہیں۔ وہ ایسے عالم اور روحانی استاد تھے جنہوں نے جدید تعلیم کی بنیاد ڈالی، اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر کلاس سسٹم شروع کیا۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال نے فرانس میں لاطینی کی بجائے مقامی زبان فرانسیسی میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتے، لارڈ the work is yours۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال غریبوں کی خاطر غریب بن گئے، کیونکہ انہیں غریب بچوں سے بے حد محبت تھی۔ مقدس فرانسس آف اسیسی نے بھی غربت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی میدانی واعظ میں کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کی روشنی میں دیکھیں تو مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال مشکلات کے باوجود بھی ایمان اور محبت سے اپنے کام میں مصروف عمل رہے۔ آج کی پاک انجیل میں جیسے خداوند یسوع مسیح چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلاتا اور انہیں پیار کرتا ہے، اسی طرح مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال نے بھی بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص زور دیا۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال غریبوں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور ان کو پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک جماعت قائم کی جسے بردرز آف دی کرسچن سکولز کہتے تھے۔ اب یہ پوری دنیا میں لاسال بردرز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا کام مختلف شعبوں میں نوجوانوں کو تعلیم دینا تھا۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال نے اس بات پر زور دیا کہ بچوں کو ان کی اپنی زبان میں پڑھایا جائے۔ پاکستان میں لاسال بردرز بشپ بینیڈکٹ فرانسس چیلیو کی پرزور اپیل پر تشریف لائے۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال کبھی بھی کسی شخص کے خلاف کسی قسم کی رائے قائم نہیں کیا کرتے تھے، خواہ وہ ان کی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کرتے۔ بلکہ ایک دن تو مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال نے اپنے چند ملنے والوں سے کہہ دیا تھا کہ جس جماعت کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے وہ کام کسی انسان کا نہیں بلکہ خود خدائے قادر کا ہے، اس لیے تو یہ آج اتنی رکاوٹوں کے باوجود زندہ ہے۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال کی خواہش تھی کہ اساتذہ خداوند یسوع مسیح کے پیار کی خاطر اپنا کام ایمانداری سے سر انجام دیں، لیکن اس کی انجام دہی کے لیے ان کا خود دیندار ہونا لازمی امر تھا۔ اپنی پرجوش دعاؤں اور قربانیوں سے انہوں نے اساتذہ اور طلبہ میں نمایاں تبدیلیاں قائم کی۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال نے غریب بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت پر زور دیا، اس لیے وہ جدید تعلیم کے بانی کہلاتے ہیں، نیز انہیں اساتذہ کا مربی بھی کہتے ہیں۔ جب مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لاسال نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تو انہوں نے برادرز کی روحانی اور دنیاوی تربیت پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے سوچا کہ برادرز کو اپنی زندگی یسوع مسیح کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔
ان کے دل میں خدا کی محبت اور غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جوش ہونا چاہیے۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لا سال نے بردرز سے کبھی برا سلوک نہ کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے انچارج بردر کو ایسا کرنے کی اجازت دی تھی، بلکہ وہ تو ان کے لیے رحیم اور شفیق باپ تھے۔ 7 اپریل 1719 میں مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لا سال خداوند میں سو گئے۔ یہ موت کا دن مسیحی اسکولوں کے بردرز اور لاسال برادری کے لیے یادگار دن ہے، اور اب یہی دن 15 مئی کے دن منایا جاتا ہے۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لا سال کو 1888 میں مبارک قرار دیا گیا۔ 24 مئی 1900 میں خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید کے مبارک موقع پر پوپ لیو 13ویں نے انہیں مقدس قرار دیا۔ اس کے 50 برس بعد پوپ پائس 12ویں نے مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لا سال کو تمام اساتذہ کا مربی قرار دیا۔ اساتذہ کا مربی ہونے کے ناطے سے مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لا سال کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لا سال کی زندگی ہمارے لیے باعث نمونہ ہے کہ ہم بھی غریب طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ آئیں آج پوری دنیا میں لاسال برادرز اور لاسالین خاندان کے لیے دعا کریں کہ خداوند انہیں اور ان کی خدمت کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آپ سب کو مقدس جان بیپٹسٹ ڈے لا سال کی عید مبارک ہو۔